بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ ہم اگر کہیں غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کی حدیث کے تحت کہ اس کے والدین اس نومولود بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت شاید ہماری قسمت میں بھی دین اسلام نہ ہوتا۔ اب جب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمایا ہے اور ہم حد المقدور اللہ رب العزت کے اوامر کو اور نواہی کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان کہیں کہیں ہم سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر انسان کی معافی کے بہترین ذرائع فراہم کیے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے پیارے بندے اختیار کر لیں تو وہ اپنا کھویا ہوا مقام اللہ رب العزت سے دوبارہ پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار ذرائع مہیا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ لیے کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے ایک انعام وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جانے کے بعد اگر وہ صلاۃ التسبیح کو ادا فرما لے تو انسان اللہ رب العزت سے اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ نماز تسبیح یہ تحفہ پیغمبری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے۔ سنن نبی داود کے اندر حسن درجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1297 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑے پیار سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، یا عباس، یا اماں، اے میرے پیارے چچا جان عباس، آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ الا اوتیکا، الا امنحکا، کہ آپ کو ایک گفٹ اور تحفہ نہ دوں؟ الا افعل بکا عشر خصال، کہ آپ کو 10 خوبیاں عطا نہ کروں؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام جو خیر کے متلاشی تھے، وہ تو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فعلت ذلک، اگر آپ اس کو اپنے عمل کے اندر لے آئیں گے پھر ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت آپ کے سابقہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مزید تفصیل کے ساتھ فرمایا خطأہ و عمدہ، چاہے غلطی سے ہوئے چاہے جان بوجھ کے ہوئے، سارے معاف ہیں۔ صغیرہ و کبیرہ، چاہے وہ حجم کے اندر، شناعت کے اندر چھوٹے تھے یا بڑے تھے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ اولہ و آخرہ، پہلے کیے تھے یا بعد میں ہوں گے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ سرہ و علانیتہ، جہان والوں کے سامنے کیے تھے یا پھر ان سے چھپ کے کیے تھے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ کتنا پیارا عمل،
آگے فرمایا وہ 10 خصلتیں ہیں کیا؟ بس ایک آسان سا عمل ہے، سارے گناہ معاف، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، اعلانیہ ہوں سری ہوں، جس طرح کے بھی گناہ ہوں سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصلی 4 رکعات، آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ طریقہ بیان فرمایا ہر رکعت کے اندر 75 بار آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات 75 مرتبہ ہر رکعت کے اندر ادا کرنے ہیں، جو 4 رکعتوں کے اندر یہ ٹوٹل 300 بن جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی قرات، اس کے بعد 15 مرتبہ ادا کرنا ہے، پھر رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کی تسبیحات کر کے پھر 10 بار ادا کرنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اس کی دعا پڑھ کے پھر 10 مرتبہ ادا کرنا ہے، پھر سجدے کے اندر جانا ہے، تسبیحات پڑھ کے 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھ کے رب اغفر لی پھر 10 مرتبہ، اس کے بعد سجدے کے اندر دوسرے سجدے کے اندر جانا ہے تو 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر جلسہ استراحت میں بیٹھے تو اٹھنے سے پہلے 10 بار پھر ادا کرنا ہے، یہ ٹوٹل 75 بن گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی رکعت ایسے ہی، پھر اگلی رکعت ایسے ہی، یہ ٹوٹل مل کر 300 بن جاتا ہے۔ یہ آپ کر لیں، آپ کے اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معافی کا ایک ذریعہ ہے، معافی کی ایک نعمت ہے۔ آگے اگر سب نے فرمایا ہمارا تو عمل یہ ہے، ہم نے تو اس عمل کو رمضان کے ساتھ خرچ کر دیا ہے، بلکہ یوں کہیے رمضان کے ان 10 راتوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، رمضان کی ان 10 راتوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ان 10 راتوں میں سے بھی بعض نے تو طاق راتوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیا، اور بعض نے صرف اور صرف اس عمل کو 27ویں رات کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جبکہ یہ عمل تو سارے کے سارے سال کا تھا، سارے کے سارے سال کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، اگر دن کے اندر ایک بار روزانہ پڑھ سکتے ہو تو ایسا کر لو، پڑھ لو۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً، ہر ہفتے کے اندر ایک بار پڑھ لو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، ماہ میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں ایک بار ادا کر لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، تو سال میں ایک بار ادا کر لو۔ اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو فَفِي عُمْرِكَ كُلِّهِ مَرَّةً، تو پھر اپنی زندگی کے اندر ایک بار اس کو پڑھ لو۔ عمل تو یہ چھوٹا سا چند منٹ لگتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے، یا آپ کو اختیار ہے 2 رکعتیں کر کے پڑھ لیں، یا پھر 2 رکعتیں کر کے پڑھ لیں، یا پھر 4 اکٹھی پڑھ لیں، اس میں کوئی قید نہیں۔ لیکن جو اس کے اندر گمراہی کو داخل کر دیا گیا ہے کہ اس کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو علماء کرام نے اور مفتیان نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اس جماعت کا ثبوت نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ کسی محدث نے تبویب بندی کی ہے، اور نہ ہی کسی نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ یہ انفرادی نماز ہے، اللہ اور ایک بندے کا انفرادی تعلق ہے، اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کو اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اگر گناہ ہو جائیں تو ہمیں معافی کے ذریعے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔